بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصفۃ المشبہہ وہی عامل المفعول بہ السادس۔ موضوع ہمارا منصوبات میں بات چلی تھی مفعول بہ کی، اور اس مفعول بہ میں پھر آگے موضوع چھڑ گیا کہ اس مفعول بہ کے عامل کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ 5 عوامل مفعول بہ کے ذکر ہو گئے، اور آج ہے 6، یہ ہے صفت مشبہ۔ صفت مشبہ کیا مطلب ہے؟ کس چیز سے اس کی شباہت ہے کہ اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں؟ تو جواب دیں گے کہ یہ بعض چیزوں میں اسم فاعل کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، جیسے مفرد تثنیہ جمع ہونے میں، تانیث و تذکیر میں، تو اسم فاعل سے مشابہت کی بنیاد پر اس کو صفت مشبہ کہا جاتا ہے۔ اسم فاعل اور صفت مشبہ میں کچھ فرق ہیں۔ بنیادی فرق جو اس میں موجود ہے وہ ہے ثبوت اور حدوث کا۔ کیا مطلب؟ گزارش کرتا ہوں، اگر ایک شخص سے فعل ضرب ایک دفعہ بھی صادر ہو جائے، ہم اس کو ضاربٌ کہہ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ بھی بندہ بیٹھ جائے تو ہم اس کو جالسٌ کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں معنی حدوثی، کہ اس سے یہ فعل سرزد ہوا، بس اس بنیاد پر ہم اس کو یہ کہتے ہیں۔ اسم فاعل میں جو معنی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے حدوث والا معنی۔ صفت مشبہ میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں معنی ثبوت کا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی صفت مشبہ یہ اس کے لیے ہوتی ہے کہ جس کی ذات میں یہ صفت ہمیشہ ہو، دائمی ہو۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کریم تو کریم تب کہتے ہیں کہ کرم کی صفت ہمیشہ ہے، دائمی ہے۔ زید شریف تب کہتے ہیں کہ جب اس میں شرافت کی صفت دائمی ہو، ماضی حال استقبال، یعنی ہمیشہ اس کے ساتھ ہو۔ تو پس یہ آپ کلیئر ہو گیا کہ اسم فاعل اور صفت مشبہ میں بنیادی جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ صفت مشبہ معنی ثبوت پر دلالت کرتی ہے، جبکہ اسم فاعل وہ معنی حدوث پر، حدثی پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح ایک اور بنیادی فرق ہے، اسم فاعل لازم سے بھی ہوتا ہے، متعدی سے بھی آتا ہے، آپ نے سارے صرف پڑھی ہے، لیکن صفت مشبہ یہ فقط اور فقط فعل لازم سے مشتق ہوتی ہے، متعدی سے مشتق نہیں ہوتی۔ ویسے تقریباً آپ دوسری کتابوں میں جائیں کہ جو تفصیلی ہیں، جہاں تک میں نے دیکھا ہے 12 قسم کے فرق بیان کیے گئے ہیں، 12 قسم کے فرق اسم فاعل اور صفت مشبہ کے درمیان جو نحات نے لکھے ہیں۔ میں نے تو آپ کو 2-3 جو تھے بنیادی، مثلاً کہ اسم فاعل میں معنی حدوث کا ہوتا ہے، اسم جو ہوتا ہے وہ معنی ثبوت کا ہوتا ہے، اسم فاعل لازم اور متعدی دونوں سے مشتق ہوتا ہے، جبکہ یہ فقط لازم سے مشتق ہوتی ہے، الی آخری اور بھی ہیں۔
تو پس صفت مشبہ اس اسم کو کہتے ہیں جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو کسی ذات میں ہمیشہ پایا جاتا ہو بعنوان ثبوت، یعنی ہمیشہ اس کے ساتھ ہو. ٹھیک ہو جی. کریم، کرم کرنے والا ہمیشہ سے، یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ کیا. عظیم، عظمت یعنی ہمیشہ سے تھی، ہے، رہے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، ہم نے یہ کہا، ذرا توجہ کریں گے تو لطف آئے گا اس نقطے میں، کہ صفت مشبہ تو فقط فعل لازم سے مشتق ہوتی ہے. جب وہ مشتق لازم سے ہے تو وہ پھر مفعول بہ کی عامل کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ مفعول بہ تو فعل متعدی کا ہوتا ہے، لازم کا تو مفعول ہوتا ہی نہیں ہے. لازم تو ہوتا ہے کہ جو فاعل پر اکتفا کر جائے. تو جواب میں آپ کہیں گے یہ مفعول بہ وہ والا نہیں، یہ مشابہ مفعول بہ ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے کتاب میں یہ لفظ بھی آئے گا کہ وہ مشابہ مفعول بہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. پھر اس صفت مشبہ کی بہت ساری باتیں ہیں کہ ایک صفت مشبہ اصیل ہوتی ہے، ایک ملحق اصیل ہوتی ہے، ایک جامد جو مؤول بمشتق، اس کی 2-3 پھر آگے قسمیں ہیں. خوب جہاں جتنا ہے ہم اس حساب سے پڑھتے ہیں. الصفۃ المشبہ ہی عامل المفعول بہ السادس، مفعول بہ کا چھٹا عامل وہ ہے صفت مشبہ. جو میں نے ابتدا میں 2-4 گزارشات کی ہیں ان کو آپ علیحدہ سے لکھ لینا، چونکہ ظاہر وہ کتاب میں نہیں ہیں، وہ علیحدہ سے گزارشات کی ہیں. کم حالتا لمعمول صفت المشبہ، لمعمول صفت المشبہ 3 حالات. صفت مشبہ جو عامل ہے اس کے معمول کی 3 حالتیں ہیں، یعنی اس کا معمول 3 حالتوں میں ہوگا. یا اس کا مفعول اس طرح ہوگا، یا اس طرح ہوگا، یا اس طرح ہوگا. یعنی صفت مشبہ کا معمول 3 کیفیات میں ہوتا ہے، 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے، یا 3 طرح سے واقع ہوتا ہے. ہر ایک کی تفصیل. ان یکون مقرونا بضمیر الموصوف، کہ صفت مشبہ کے معمول کے ساتھ اس صفت کے موصوف کی ضمیر لگی ہو. صفت کا کوئی موصوف تو ہونا ہے نا، تو اس موصوف کی ضمیر مقرون ہو معمول صفت مشبہ کے ساتھ. صفت مشبہ میں جس میں عمل کرنا ہے اس کے ساتھ ایک ضمیر ہو معمول کے ساتھ جو اس موصوف کی طرف جا رہی ہو، یا اس طرح ہوگا. او مضافاً الی ما فیہ ضمیر الموصوف، یا صفت مشبہ کا معمول مضاف ہو اس اسم کی طرف کہ جس اسم مضاف الیہ میں ضمیر ہے جو ضمیر موصوف کی طرف پلٹ رہی ہے. بہت غور سے، بہت توجہ سے. یعنی پہلی حالت کیا ہے؟ فی الحال ہم اس کی بات نہیں کر رہے کہ صفت مشبہ مقرون بال ہو یا مجرد عن الال ہو، نہ اس کی بات نہیں ہے. فی الحال بات یہ معمول کی، اس کے معمول کی 3 حالتیں ہیں. پہلی حالت ان یکون مقرونا، یعنی صفت مشبہ کا معمول مقرون ہو ضمیر موصوف کے ساتھ، یعنی اس کے معمول کے ساتھ ضمیر ہو جو ضمیر پلٹ رہی ہو موصوف کی طرف. او مضافاً، یا صفت مشبہ کا معمول
مضاف ہو الی ما، ایک ایسے اسم کی طرف، فیہ ضمیر الموصوف کہ اس مضاف الیہ میں ضمیر ہو جو موصوف کی طرف پلٹ رہی ہو. ٹھیک ہو گیا. فیرفع، یہاں اس معمول کو یعنی صفت مشبہ کے معمول کو رفع دیا جائے گا علی الفاعلیت، بنابر فاعلیت کے، کہ گویا یہ اس صفت مشبہ کا فاعل ہے. الرفع ان لغت فصیح میں مثال اب کلیئر کرتے ہیں. ایھا الملک الکریم نصبہ، الملک موصوف ہے، الکریم صفت مشبہ ہے، نصب اس کا معمول ہے، لیکن یہ ہے نصبہ، نصب کے ساتھ ہو کی ضمیر ہے جو الملک موصوف کی طرف پڑھ رہی ہے. اس لیے ہم نے پڑھا ہے ایھا الملک الکریم نصبہ، نصب کو ہم نے رفع دیا. ایک مثال یہاں آپ یوں پڑھیں ایھا الملک الکریم نصب اجدادہ، کہ الکریم صفت مشبہ، معمول ہے نصب، لیکن نصب مضاف ہے اجداد کی طرف، اور اجداد کے ساتھ ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے موصوف ملک کی طرف. تو لہذا نصب و اجداد ہی پڑھ رہے ہیں. فیرفع یعنی اس کے معمول کو اس صورت میں رفع دیا جائے گا جب خود معمول کے ساتھ موصوف کی ضمیر ہو یا معمول کے مضاف الیہ کے ساتھ اس کی ضمیر ہو موصوف کی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہو گئی ایک حالت. نمبر 2 دوسری حالت، ان یکون منکرا او مضافا الی ناکرۃ، یا صفت مشبہ کا معمول منکرا یعنی اس میں نکرہ ہو، خود نکرہ ہو، او مضافاً الی نکرہ یا کسی اسم نکرہ کی طرف مضاف ہو. اب یہ دوسری حالت آ گئی صفت مشبہ کے معمول کی، کہ یا وہ خود نکرہ ہے یا وہ کسی نکرہ کی طرف مضاف ہے. جب یہ حالت ہوگی، یہ دوسری حالت، دوسری کیفیت، جب اس انداز میں معمول ہوگا فَيُنْسَبُ، تو یہاں پر معمول کو نصب دیا جائے گا علی التمیز، بنابر تمیز کے، یعنی گویا وہ معمول منصوب ہوگا بنابر تمیز کے. ٹھیک ہے جی. مثال ایھا الملک الکریم نصبا، چونکہ نصب ناقرہ تھا ہم نے اس کو منصوب پڑھا نصبا. یا ایھا الکریم، یوں پڑھیں ایھا الملک الکریم نصب اجدادہ، نصب چونکہ اجداد ہی نہیں اجدادن نکرہ بنا کے پڑھنا ہے، چونکہ نصب اجداد کی طرف مضاف ہے، اجداد نکرہ ہے، لہذا نصب اجدادن پڑھیں گے، نصب پر نصب پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تیسری حالت صفت مشبہ کے معمول کی تیسری حالت کہ بسا اوقات اس کا معمول یوں ہوگا ان یکون مقرونا بال، یا تیسری حالت یہ ہے کہ صفت مشبہ کا معمول مقرون بال ہوگا، یعنی خود معمول پر الف لام داخل ہوگا، او مضافاً الی ما فیہ ال،
یا ایسے اسم کی طرف مضاف ہوگا کہ وہ مقرون بعل ہوگا، یعنی اس کا مضاف الیہ اس پر الف لام داخل ہوگا۔ تو ان دو اگر یہ کیفیت ہو، تیسری کہ معمول خود اس پر الف لام ہے یا اس کے مضاف الیہ پر ہے، تو پھر فَيُجَرُّ لَفْظًا، تو وہ لفظاً مجرور ہوگا، محلاً لفظاً مجرور ہوگا وہ، جیسے ایھا الملک الکریم النصب، یہاں پر نصب خود اس پر الف لام داخل ہے تو ہم نے پڑھا الکریم النصب۔ یا اگر وہ مضاف ہو ایسے اسم کی طرف کہ وہ مقرون بال ہے تو بھی یہ ہے مجرور ہوگا، ایھا الملک الکریم نصب الاجداد، کہ یہاں نصب اجداد کی طرف مضاف ہے اور اس اجداد پر الف لام داخل، نصب الاجداد ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پس صفت مشبہ کی تین حالتیں ہو گئیں۔ اب ہم نے کہا کہ پہلی حالت میں اس کو بنا بر فاعلیت کے مرفوع پڑھیں گے، دوسری حالت میں بنا بر تمیز کے منصوب پڑھیں گے، اور تیسری حالت میں لفظاً اس کے معمول کو مجرور پڑھیں گے۔ تو بس اس کا مطلب ہے صفت مشبہ کا معمول منصوب بھی ہوتا ہے، مرفوع بھی ہوتا ہے، مجرور بھی ہوتا ہے مختلف حالات میں۔ اب آگے قوانین فرماتے ہیں، یجوز ایضاً فی المقرون بال الرفع علی الفاعلیہ والنصب علی کونہ مشبہا بالمفعول بہ۔ ہم نے کہا کہ اگر صفت مشبہ کا معمول مقرون بال ہو، یعنی اگر صفت مشبہ کے معمول پر الف لام داخل ہو، توجہ کرنا پیچھے ہم نے کہا ہے کہ وہ لفظاً مجرور ہوگا، لیکن اب یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر وہ مقرون بال ہو، جائز ہے الرفع علی الفاعلیہ، بنا بر فاعلیت کہ آپ اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، والنصب، اور آپ اس پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ علی کونہ مشبہا بالمفعول بہ، یعنی اس کو مشابہ مفعول بہ قرار دیتے ہوئے۔ مشابہ اس لیے کہنا ہے کہ میں نے پہلے گزارش کی ہے، چونکہ صفت مشبہ لازم سے مشتق ہوتی ہے، متعدی سے نہیں ہوتی، اس لیے کہا ہے کہ مشبہا بالمفعول بہ۔ پس ایھا الملک الکریم النصب، یہ بھی جائز ہے، ایھا الملک الکریم النصب یہ بھی۔ تو پس اس کا مطلب تو پھر یہ ہو گیا کہ جب صفت مشبہ کا معمول مقرون بال ہو تو اس پر تینوں حرکات پڑھنا جائز ہے۔ ایک اوپر ہم نے پڑھی ایھا الملک الکریم النصب، دو یہ آ گئیں، ایھا الملک الکریم النصب، ایھا الملک الکریم النصب۔ ٹھیک ہو گیا، یہ فائدہ ختم۔ ہم نے کہا کہ صفت مشبہ کے معمول کی تین حالتیں ہیں، کسی حالت میں اس پر رفع پڑھنا ہے، کسی میں نصب پڑھنا ہے، کسی میں جر پڑھنا ہے، لیکن خود صفت مشبہ کی ابھی تک بات نہیں ہوئی کہ اگر وہ الکریم ہو تو پھر کیا ہوگا، صرف کریم ہو تو پھر کیا ہوگا۔ اس فائدے میں اس کو بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں تجری ہذہ القواعد علی صفت المشبہ، یہ جو ہم نے ابھی قواعد پڑھے کہ اس کا معمول کیسا ہوگا، وہ کیسے عمل کرے گی، صفت مشبہ میں یہ قواعد جاری ہوتے ہیں، سواء کانت مقرونۃ بال، چاہے خود صفت مشبہ مقرون بال ہو، یا آپ نے دیکھا جتنی بھی ہم نے مثالیں پڑھی ہیں سب میں الکریم الکریم الکریم،
تمام میں الف لام داخل تھا، کما مثلنا. او مجردتن منہا، یا صفت مشبہ پر الف لام نہ ہو، یعنی صفت مشبہ پر الف لام کا آنا یا نہ آنا کوئی فرق نہیں پڑتا. پس معمول کو دیکھنا ہے کہ یہ معمول کیسا ہے، اس حساب سے کبھی اس پر رفع، کبھی نصب، کبھی یار. صفت مشبہ چاہے وہ ال کے ساتھ ہو یا بغیر ال کے، وہ کریمن ہو یا الکریم ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. ابھی ہم نے اوپر جتنی مثالیں پڑھی ہیں ساری الکریم کے ساتھ پڑھی ہیں. نیچے کہتے ہیں اگر آپ اس کو یوں پڑھیں تو بھی حکم وہی ہے. زارنی رجل کریمن نصبہ، اب کریم پر الف لام نہیں ہے لیکن پھر بھی نصبہ پڑھ رہے ہیں چونکہ نصب کے ساتھ ضمیر ہے جو موصوف کی طرف جا رہی ہے رجل کی طرح. وہی اوپر والی مثال ہیں. زارنی رجل کریم نصب اجدادہ، زارنی رجل کریم نصبا، زارنی رجل کریم نصب اجدادہ، زارنی رجل کریم نصب، زارنی رجل کریم نصب الاجداد. کوئی حرج نہیں ہے، بالکل وہی. یعنی صفت مشبہ مقرون بال ہو یا مجرد من الان ہو، اس سے کوئی فرق نہیں ہے، بات اس کے معمول کی حالتوں پر ہے. تیسرا فائدہ میں نے ابتدا میں آپ کو لکھوایا ہے کہ اسم فاعل اور صفت مشبہ میں بنیادی فرق ان کے معنی کے لحاظ سے ہے کہ اسم فاعل معنی حدوث پر دلالت کرتا ہے اور صفت مشبہ معنی ثبوت پر دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب تھوڑی سی توجہ کرنا، لطف آئے گا. اگر ایک اسم فاعل ہے یا اسم مفعول ہے، بڑی باریک بات ہے، توجہ سے سننا اور اس کو لکھنا. اگر ایک اسم فاعل یا اسم مفعول ہے لیکن ہم اس میں معنی حدوث کا لحاظ نہ کریں بلکہ اس میں معنی ثبوت کا قصد کریں جو کہ صفت مشبہ کا معنی ہوتا ہے، تو ایسا اسم فاعل یا اسم مفعول بھی نازل منزلہ صفت مشبہ ہوگا. یعنی وہ بے شک صیغہ اسم فاعل کا ہے لیکن وہ عمل اسی طرح کرے گا جیسے صفت مشبہ کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس اسم فاعل یا اسم مفعول میں اس کا جو اپنا حدوث والا معنی تھا اس کا قصد نہیں کر رہے بلکہ ہم یہاں پر معنی ثبوت کا قصد کر رہے ہیں جو صفت مشبہ کا معنی ہوتا ہے. تو اس بنیاد پر چونکہ یہاں ہمارا مقصود معنی ثبوت ہے، لہذا یہ قائم مقام نازل منزلہ صفت مشبہ ہے اور اس پر پھر صفت مشبہ کے احکام ہوں گے، اپنے وہ اسم فاعل اور مفعول والے نہیں ہوں گے. توجہ کریں گے، بڑی باریک بات ہے. متا قصد الثبوت باسم الفاعل من اللازم، اگر کسی فعل لازم کے اسم فاعل سے معنی حدوث کی بجائے معنی ثبوت کا قصد کیا جائے، واسم المفعول من المتعدی، یا کسی فعل متعدی کے اسم مفعول سے، لیکن وہ فعل متعدی الی واحد جو ایک مفعول کی طرف متعدی ہو، فعل متعدی بیشک مفعول کے اسم مفعول سے اگر معنی حدوث کی بجائے معنی ثبوت کا قصد کیا جائے، ينزل كل منهما،
تو ایسا اسم فاعل اور اسم مفعول ینزل کل منہما منزلۃ صفت المشبہ، یہ نازل منزلہ صفت مشبہ ہوگا، یہ قائم مقام صفت مشبہ ہوگا بالفاظ دیگر، یعنی ایسا اسم مفعول اور اسم فاعل صفت مشبہ والا عمل کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے ان سے ان کا اپنے معنی کا قصد نہیں کیا حدوث والا، بلکہ ثبوت والے معنی۔ ثبوت میں نے گزارش کی ہے، ثبوت یعنی جو ہمیشہ کی، جو دائمی ہو۔ خوب، فتقول زید صادق وعدہ یغید الصادق وعدہ، زید صادق وعدا یغید الصادق وعدا، زید صادق الوعد زید الصادق الوعد۔ مراد کہ اب یہاں صادق، چونکہ ہم اس صادق میں ثبوت والا معنی لے رہے ہیں، لہذا یہ صفت مشبہ والا عمل کرے گا، اس میں فاعل جس میں حدوث کا معنی ہوتا ہے وہ عمل نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں وَيُسَمَّى مَرْفُوعُ اسم المفعول فی مثل هذه الحال، او اسم مفعول میں اگر کاشت کیا جائے معنی ثبوت کا، پوری توجہ سے، بڑی دقیق عبارت ہے، اور ادھر ہم نے کہا صفت مشبہ تو مشتق ہوتی ہے لازم سے، تو یہ پھر مفعول کہاں سے آ گیا؟ مفعول تو ہوگا فعل متعدی سے مشتق۔ فرماتے ہیں پس یہ اسم مفعول جس بعد والے اسم کو، جس کو ہم نے نازل منزلہ صفت مشبہ قرار دیا ہے، جو اسم مفعول نازل منزلہ صفت مشبہ ہوگا، اپنے بعد والے اسم کو جو رفع دے رہا ہوگا، وہ مرفوع اس اسم فاعل، اسم مفعول کا فاعل ہوگا، لا نائب فاعل۔ نائب، کیونکہ نائب فاعل تو اصل مفعول ہوتا ہے، اور صفت مشبہ تو مفعول کو دیتی کچھ نہیں ہے، وہ تو مشابہ۔ تو فرماتے ہیں چونکہ یہ اسم مفعول جو ہم لے رہے ہیں، چونکہ اس میں معنی حدوث نہیں لے رہے بلکہ یہاں پر معنی ثبوت کا قصد کر رہے ہیں، جب معنی ثبوت کا قصد ہو گیا تو یہ نازل منزلہ صفت مشبہ ہو گیا۔ جب نازل منزلہ صفت مشبہ ہے تو اگر بعد والے اسم کو یہ رفع دے گا تو وہ اس کا اسم ہوگا، نہ کہ نائب فاعل۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیوں؟ لأن الصفت تعتبر حینئذ ثابتہ، اس لیے کہ جب ہم ان کو ثبوت والا، چونکہ صفت میں جو صفت مشبہ ہوتی ہے اس میں معنی ثبوت ہوتا ہے، معنی حدوث نہیں ہوتا۔ یہاں اس میں مفعول ثبوت کا معنی دے رہا ہے، حدوث کا معنی نہیں دے رہا۔ جب حدوث کا دے رہا ہے تو اس کا ما بعد اس کا نائب فاعل نہیں ہوگا بلکہ وہ فاعل اسم مفعول کہلائے گا، چونکہ اسم مفعول خود نازل منزلہ صفت مشبہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب فرماتے ہیں ایک اور قسم کہ بعض اسماء ہوتے تو جامد ہیں لیکن وہ مشتق کی تعویل میں ہوتے ہیں، تو وہ جو تعویل میں ہوں گے ان پر بھی صفت مشبہ کے احکام جاری ہوں گے۔ دوبارہ غور کرو، یعنی کوئی ایسا اسم، بلکہ میں یوں کروں آپ کو آسان کر دوں، کوئی ایسا اسم جو خود صفت مشبہ نہیں ہے، کسی فعل لازم سے مشتق نہیں ہے، لیکن اس کی تعویل میں جا سکتا ہے، تعویل میں جا سکتا ہے مشتق کی۔ ایک
یا ہے تو جامد لیکن تعویل مشتق میں جا سکتا ہے، تو ایسے اسماء پر بھی صفت مشبہ والا حکم جاری ہوگا، وہ بھی قائم مقام صفت مشبہ ہوں گے، یعنی جو عمل صفت مشبہ کرتی ہے وہ بھی وہی عمل کریں گے۔ لفظوں پہ غور بھول نہ جانا، یہ کن کی بات ہے؟ خود مشتق نہیں ہے لیکن اس کی تعویل میں جا سکتا ہے، خود وہ اسم جامد ہے لیکن مشتق کی تعویل میں جا سکتا ہے، تو یہ بھی قائم مقام صفت مشبہ ہے اور صفت مشبہ والا عمل کرتے ہیں۔ ذرا غور کرو، فرماتے ہیں وَيَجْرِي مَجْرَ صِفَةِ الْمُشَبَّهِ، صفت مشبہ کے قائم مقام، ایک تو صفت مشبہ اصیل ہوگی نا کہ جو فعل لازم سے مشتق ہوتی ہے، فلاں فلاں ہو گئی، اب اس کے قائم مقام ہوتے ہیں المنصوب، یعنی ایسا اسم کہ جو اس میں منصوب یعنی جن کے ساتھ یائے نسبت کی ہو، المؤول بالموصوف، جو موصوف کی تعویل میں، مشتق کی تعویل میں جا سکتا ہو۔ کیسے؟ مررت برجل لبنانی ابوہ، اب دیکھو نا، لبنانی یہ منصوب ہے، لبنان کے ساتھ یائے نسبت آ گئی، پاکستانی، ایرانی، عراقی، افغانی، یہ یائے نسبت آ گئی، لبنانی ابوہ، اب یہ لبنانی یہ تو کوئی صفت مشبہ صیغہ نہیں ہے، کسی فعل لازم مشتق نہیں ہے، لیکن مؤول بالموصوف ہے۔ کیا؟ یعنی ہم اس کو اس تعویل میں لے سکتے ہیں کہ مررت برجل منصوب الی لبنان، منصوب کی تعویل میں آ سکتا ہے، تو لہٰذا یہ لبنانی چونکہ منصوب اس کی تعویل میں آتا ہے اور یا نسبت کے ساتھ ہے، تو فرماتے ہیں اس نے ابوہ کو رفع دیا بنا بر فاعلیت کے۔ اسی طرح وما يحتمل التاویل من الجوامد، ہے تو اس میں جامد لیکن تعویل کو قبول کرتا ہے، یعنی مشتق کی تعویل میں آ سکتا ہے، مؤول بمشتق ہو سکتا ہے، وہ بھی قائم مقام صفت مشبہ ہوگا۔ مثال مررت برجل صخر قلبہ، صخر کہتے ہیں پتھر کو، ٹھیک ہے جی، اب یہ صخر یہ تو مشتق اپنا جامد ہے، لیکن یہ تعویل میں جائے کس کے؟ قاسن، قاسن، اب یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کیا معنی ثبوت اگر لیں گے تو یہ پھر قائم مقام صفت مشبہ، یعنی سخت دل، کہ میں ایسے شخص کے پاس سے گزرا کہ جس کا دل سخت تھا، صخر جامد ہے لیکن قاسن اس کی تعویل میں آئے گا، قاسن کہتے ہیں سخت دل کو۔ وردت منہلا اصلا ماؤہ، اصل یہ مشتق ہے لیکن یہ اصل ہمارا محل شاہد ہے، لیکن یہ تعویل حلو میں آ سکتا ہے کہ حلو ماؤہ، جس کا پانی میٹھا تھا، ٹھیک ہو جی۔ آخر میں ایک نقطہ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اضافت الصفات المشبہ الی معمولہا، جہاں پر بھی صفت مشبہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہوگی، وہ اضافت لفظیہ ہوگی، معنویہ نہیں ہوگی۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ کیوں جی؟ صفت مشبہ میں تو ثبوت پایا جاتا ہے، یعنی یہ زمانہ ماضی میں بھی تھا، حال میں بھی ہے، استقبال میں بھی رہے گا وغیرہ، تو یہاں فقط اضافت لفظیہ کیوں ہے، معنویہ کیوں نہیں ہے؟ جواب ذرا سمجھنا، اضافت صفت المشبہ، صفت مشبہ کی اضافت اپنے معمول کی طرف، لا تکون الا لفظیہ، یہ اضافت معنویہ نہیں ہوگی بلکہ یہ اضافت
لفظیہ، یہ گزشتہ درس میں اس کا فرق بیان کیا تھا۔ کیوں؟ لأنها لا تكون الا للحاضر، چونکہ یہاں پر ہم اس سے فقط زمانۂ حال کا معنی لے رہے ہیں، باقی ازمان کے معنی مراد نہیں لے رہے۔ اس بنیاد پر چونکہ فقط ایک ہی ہے تو اس لیے ہم کہیں یہ اضافہ لفظیہ ہے، معنویہ نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔